میرے معزز سامعین، دجال کون ہے؟ دجال کا فتنہ کیسا ہوگا؟ دنیا میں آنے کے بعد دجال کون سی تباہی مچائے گا اور کتنا عرصہ حکومت کرے گا؟ ان سب پراسرار سوالوں کے جواب ہم جانیں گے آج کی اس معلوماتی ویڈیو میں۔ اس سے قبل ویڈیو کو شروع کریں تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت پر ملتی رہے۔ تو جی ہاں دوستو، ویڈیو شروع کرتے ہیں کہ قرب قیامت کی 10 بڑی علامات میں سے ایک علامت دجال کا ظاہر ہونا بھی ہے۔ دجال کا فتنہ تاریخ انسان کی ابتدا سے لے کر انتہا کے تمام فتنوں سے بڑا خطرناک فتنہ ہے، جس کی بڑائی اور شدت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ہر ایک نبی علیہ السلام نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا تھا۔ دجال کا معنی بہت ہی زیادہ جھوٹا شخص، کیونکہ دجال بھی حق کے راستے باطل کو ملا کر جھوٹ بولے گا، اس لیے اسے دجال کہا گیا ہے۔ یہ اولاً خود کو مومن ظاہر کرے گا اور لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائے گا، لیکن پھر نبوت اور آخر کار خدائی کا دعویٰ کر بیٹھے گا۔ مشہور ہے کہ اس کی اصل یہود سے ہوگی۔ دجال 2 قسم کے ہیں، چھوٹے اور بڑے۔ چھوٹے دجال بہت ہوئے اور ہوں گے۔ ہر وہ جھوٹا جو لوگ کو گمراہی کی طرف لے جائے وہ دجال ہے۔ بڑا دجال صرف ایک ہے جو دعویٰ خدائی کرے گا۔ مختلف احادیث میں دجال کا حلیہ بتایا گیا ہے کہ ان تمام کو سامنے رکھنے سے دجال کا جو حلیہ سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ دجال ایک جوان مرد ہوگا، دراز قد اور ایک آنکھ سے کانا ہوگا، اور کانی آنکھ ایسی ہوگی جیسے پھولا ہوا انگور ہو، جبکہ اس کی ایک آنکھ خون آلودہ ہوگی۔ اس کا سینہ چوڑا اور ذرا سا اندر کی طرف دھنسا ہوا ہوگا۔ دجال کی پیشانی چوڑی ہوگی اور دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا، جسے ہر مسلمان پڑھ سکے گا، چاہے اسے پڑھنا آتا ہو یا نہ آتا ہو، اور اس کے بال گھنگریالے ہوں گے۔ دجال کے نکلنے سے پہلے دنیا کی بہت بری حالت ہوگی، جیسا کہ احادیث مبارکہ کے مضامین سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے نکلنے سے 3 سال پہلے ہی دنیا میں عام قحط پھیل جائے گا۔ پہلے سال آسمان 1/3 بارش اور زمین 1/3 پیداوار روک لے گی۔ دوسرے سال آسمان 2/3 بارش اور زمین 2/3 پیداوار، جبکہ تیسرے سال آسمان ساری بارش اور زمین ساری پیداوار روک لے گی، حتیٰ کہ آسمان شیشے کا اور زمین تانبے کی ہو جائے گی۔ اس خشک سالی کے سبب تمام چوپاہے ہلاک ہو جائیں گے، فتنے اور قتل و غارت گری عام ہو جائے گی، آدمی ایک دوسرے کو قتل اور جلا وطن کر رہے ہوں گے۔ تب دجال مشرق کی سمت ایک اصبہان یا خراسان نامی شہر سے نکلے گا۔ غذائی قحط کے علاوہ علمی اور روحانی قحط بھی برپا ہوگا۔ دین کے سلسلے میں لوگوں میں ضعف پیدا ہو چکا ہوگا، علماء اور دیندار لوگوں کی قلت ہوگی۔ دجال زمین پر 40 دن رہے گا، جن میں سے ایک دن 1 سال کے برابر، ایک دن 1 ماہ کے برابر اور ایک دن 1 ہفتے کے برابر، جبکہ باقی ایام سال کے عام دنوں کی طرح ہوں گے۔ اس مدت میں دجال اپنے گدھے پر سوار ہو کر ساری دنیا کا چکر لگائے گا۔ دوستو، گدھے کا جسم اتنا بڑا ہوگا کہ دونوں کانوں کا درمیانی فاصلہ 40 ہاتھ کے برابر ہوگا، اور اس کے گدھے کی رفتار کا یہ عالم ہوگا کہ 1 قدم اٹھائے گا 1 میل کی مسافت طے کر لے گا، اور روئے زمین کا کوئی میدانی، صحرائی اور پہاڑی علاقہ ایسا باقی نہیں بچے گا کہ وہ جہاں نہ جائے۔ البتہ مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ میں فرشتوں کا پہرا ہونے کی وجہ سے ان میں داخل نہ ہو سکے گا۔ مدینہ کے باہر دلدلی زمین پر پڑاؤ کرے گا، اور مدینہ پاک کے زلزلے کے 3 جھٹکے آئیں گے، جس کی وجہ سے ہر کافر اور منافق مدینہ سے بھاگ کر نکلے گا اور دجال سے جا ملے گا۔ اس روز مدینہ پاک ہر منافق اور فاسق مرد عورت سے خالص و پاک ہو جائے گا، اسی لیے اس دن کا نام یوم خلاص بھی ہے۔ بعض روایات کے مطابق بیت المقدس اور کوہ طور پر بھی نہیں جا سکے گا۔ دجال طرح طرح کے شعبدوں کے ذریعے لوگوں کا ایمان برباد کرنے کی کوشش کرے گا۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ دجال کے ساتھ روٹیوں کے پہاڑ ہوں گے۔ دجال کے پیروکاروں کے علاوہ باقی لوگ سخت تکلیف میں ہوں گے۔ اس کے ساتھ 2 نہریں ہوں گی
جن میں سے ایک کو جنت اور دوسری کو دوزخ کہے گا۔ در حقیقت جسے جنت کا نام دے گا وہ دوزخ، اور جسے دوزخ کا نام دے گا وہ جنت ہوگی۔ اس کے کہنے پر آسمان سے بارش برسے گی۔ لوگوں کے سامنے وہ ایک شخص کو قتل کر کے پھر زندہ کرے گا۔ دجال کے فتنوں کی وجہ سے اہل ایمان سخت پریشان اور تنگی کے عالم میں بھاگ کر دخان نامی ایک پہاڑ میں پناہ لیے ہوں گے، لیکن دجال ان کا پیچھا کر کے پہاڑ کا گھیراؤ کر لے گا۔ اہل ایمان سخت بھوک اور تکلیف میں مبتلا ہوں گے۔ تب اللہ رب العزت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نازل فرمائیں گے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی دجال ایسے گھلے گا جیسے پانی میں نمک گھلتا ہے، اور آپ علیہ السلام دجال کو مقام لد پر قتل کریں گے، اور اس کے پیروکاروں میں سے کسی ایک کو بھی زندہ نہیں چھوڑا جائے گا۔ میرے محترم دوستو، آج کی ویڈیو یہیں پہ ختم ہوئی۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔ شبیر رحمان اسٹوڈیو یوٹیوب چینل، پلیز سبسکرائب۔